बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 सितंबर है और दिन है हफ्ते का। मैच से पहले ही मैच का नतीजा सामने आ गया है। कल रात जो ट्रेलर चला है उसने बता दिया है कि आज लाहौर का जलसा कैसा होगा और इमरान खान ने जेल बैठकर पूरी धाक बिठा दी है तख्ते लाहौर के ऊपर। लाहौर के ऊपर जिस तरह से कल रात पहले आपने देखा कि हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही थी, कन्फ्यूजन थी, अदालत ने भी एक अजीबोगरीब तरह का ऑर्डर दिया और कहा कि 5 बजे तक डीसी फैसला करे और 5 बजे डीसी ने कहा जी अभी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। रात लेट नाइट जाके और तहरीक इंसाफ को जो जगह दी गई रिंग रोड पर, वो एक ऐसी जगह है जो शहर से कटी हुई है, जो शहर से दूर है, जहाँ पे बाइक्स पे भी जाना मुश्किल होगा और जहाँ पे इन्होंने फिर इनका प्लान समझ भी आ गया कि सिर्फ रिंग रोड वहाँ पे जाता है और मेन जो है, और रिंग रोड भी रात उन्होंने उसके बाद खारदार तारें लगा के और रिंग रोड को बंद कर दिया है। तो मसला ये है कि जो कुछ इन्होंने कल रात को किया है, कन्फ्यूजन फैलाई, पहले खौफ था, क्रैकडाउन, ये वो जो कुछ ये कर सकते थे इन्होंने किया। लेकिन उसके बावजूद जैसे ही जगह फाइनलाइज हुई कि काना के मकाम पर जिस जगह पर ये जलसा होना है उस जगह का पता चला, तो सैकड़ों की तादाद में लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ जो है वहाँ पर पहुँच गए। और हमारे बहुत से दोस्तों ने, डिजिटल मीडिया वालों ने वहाँ जाके और बराह रास्त दिखाया कि जलसा गाह की क्या सूरत हाल है। देखें, एक तो डिजिटल मीडिया की ताकत हर आने वाले दिन के साथ अपना लोहा मनवा रही है और डिजिटल मीडिया बता रहा है कि मीडिया सारा मैनेज हो जाए, टीवी चैनल के मालकान सारे ख़रीद लिए जाएँ, सब चाबी वाले खिलौने बन जाएँ, लेकिन सोशल मीडिया वो ताकत है कि कोई ख़बर नहीं रोक सकती। लाखों इम्प्रेशंस हैं, लाखों, और आज आप देखेंगे करोड़ों इम्प्रेशंस होंगे। अशर बाजवा हर जलसे के बाद फिगर्स शेयर करते हैं और फिर आप देखें कि टीवी चैनल जो हैं इनकी मुनाफत देखें कि मेन स्ट्रीम अपने मेन चैनलों पे नहीं चलाते, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर सारा जलसा चलाते हैं, क्लिप्स चलाते हैं। इसीलिए जबरान इलियास को ये मशवरा दिया था अशर बाजवा ने कि आप लोग जो फीड देते हैं, जो लिंक देते हैं जो अपने जलसे का, उसको जो टीवी चैनल्स यूज़ करते हैं तो आप इनको कॉपी स्ट्राइक भेजें कि ये जब अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं दिखाते तो यूट्यूब पे वो दिखा के और लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो ये क्यों कमा रहे हैं? अगर इन्होंने टीवी चैनलों पे पाबंदी लगाई हुई है कि इमरान खान का नाम नहीं लिया जा सकता, इमरान खान की तस्वीर नहीं चल सकती, तो फिर यूट्यूब चैनल पे भी ना लगाएं, फिर वहाँ पे क्यों हलाल है? और इनकी मुनाफकत ये है। मैं कल रात को, आपने शायद किसी ने व्लॉग देखो, असदुल्ला खान साहब के साथ मैं बात कर रहा था, उधर मैंने एक बात की कि देखें समा टीवी किसका है? समा टीवी है अलीम खान साहब का। अलीम खान साहब को किसने जितवाया है? पूरे पाकिस्तान को पता है, एस्टैब्लिशमेंट ने जितवाया है। अलीम खान किसकी गोद में इस वक्त बैठे हुए हैं? नवाज शरीफ की गोद में बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ की गोद में बैठे हुए हैं, उनके साथ हैं, उनकी हुकूमत का हिस्सा हैं, उन्होंने इनको रखा हुआ है। लेकिन आप समा टीवी के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लें, हर तीसरी वीडियो में जो टॉक शोज़ की उनकी होती है उसमें इस्टेब्लिशमेंट को झटका देते हैं, ताकतवरों को इनकार करवाते हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट को इनकार करवाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को झटका दिलवाते हैं, पीटीआई की गेम उठा के रखते हैं और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की कोई बात नहीं करते। इससे उनको, यानी अलीम खान साहब को भी पता है कि मेरा बिजनेस, मेरा चैनल का यूट्यूब चैनल उस वक्त तक नहीं चल सकता जब तक मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट थंबनेल्स नहीं लगाऊंगा, जब तक मैं इमरान खान को ग्लोरीफाई नहीं करूंगा, जब तक मैं पीटीआई की बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इमरान खान इस वक्त है ही, इमरान खान 70-80% सपोर्ट उसकी है, 70-80% सपोर्ट पीटीआई की है। तो अगर इमरान खान के नाम के बगैर अलीम खान का यूट्यूब चैनल नहीं चल सकता, अलीम खान के चैनल का यूट्यूब चैनल नहीं टीवी चैनल का यूट्यूब चैनल नहीं चल सकता, तो इमरान खान के बगैर पाकिस्तान कैसे चल सकता है? क्योंकि ये रियलिटी है, 70-80% लोग उसके साथ हैं। और वो इस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने फॉर्म 47 के जरिए लाए अलीम खान को, अलीम खान अपने बिजनेस की खातिर इस्टेब्लिशमेंट को हर तीसरी वीडियो में झटका दिलवाता है और बेइज्जत करवाता है इस्टेब्लिशमेंट को। तो ये हालात हैं, यानी अलीम खान को भी पता है कि इस वक्त सेंटीमेंट्स एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, अलीम खान को भी पता है कि सेंटीमेंट्स इमरान खान और पीटीआई के साथ हैं। तो ये हालात हैं कि जिनको इस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया वो खुद इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपने बिजनेस चलाने के लिए, क्या उनको पता है कि ग्राउंड के ऊपर सेंटीमेंट्स क्या हैं, तो उसके लिए वो इस तरह के थंबनेल्स और वो चीज़ें लगा रहे हैं। तो बात यह है कि डिजिटल मीडिया दिखा रहा है, डिजिटल मीडिया दिखाएगा, एक एक चीज़ रिपोर्ट कर रहा है, एक एक चीज़ रिपोर्ट करेगा। रात मैंने बहुत से देखा मुख्तलिफ जगहों से जो हमारे दोस्त कर रहे थे, रात मैंने देखा उर्दू पॉइंट वहाँ पे पहुँचे हुए थे और वो आगा साहब जो हैं वो पहुँचे हुए थे, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे वीडियो की। फिर हमारे दोस्त जो 3 वाले हैं वो रिजवान गलज़ई साहब, उमर जाट साहब, ज़ुबैर अली खान साहब, वो सारे पहुँचे हुए थे और अहमद अबू बकर साहब पहुँचे हुए थे और बहुत से डिजिटल मीडिया के नाम पहुँचे हुए थे और वो वहाँ से ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे थे। और मैंने कुछ क्लिप्स देखे रिजवान गलज़ई साहब वगैरह एक वीडियो में, एक स्टूडेंट जिसको 3 बार घर से उठाया गया, अभी भी उसके घर पे छापे पड़े, उसकी मैंने गुफ्तगू सुनी, यकीन करें इतनी मैच्योर गुफ्तगू। फिर एक बुज़ुर्ग जो हैं, जो मज़दूर हैं, वो वहाँ पे गए हुए थे,
میں نے وہ ٹویٹ بھی کیا تھا, میں نے کہا تھا کہ میں نے لنک بھی دیا ہوا ہے ٹویٹر کے اوپر, میں نے کہا کہ اس کے, یا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ 3 لکھیں گے نا, TEEN 3, یا آپ لکھیں گے 3 رضوان غلزئی یا عمر جٹ یا زبیر علی خان, آپ اس ویڈیو میں دیکھیں ایک بزرگ ہیں 8 منٹ اور 35 سیکنڈ پہ تقریباً جا کے, آپ نے ان کی گفتگو نہیں سنی, آپ نے ان کی آنکھوں میں دیکھنا ہے. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ لاہور میں جو جلسے میں آنے والے لوگ ہیں, جو تیاریاں کر رہے ہیں, ان کی آنکھوں میں آپ کو 2 چیزیں ملیں گی. ایک, ان کی آنکھوں میں آپ کو اس نظام کی نفرت ملے گی, اس کے خلاف نفرت, غصہ وہ ملے گا. دوسرا, ان کی آنکھوں میں ایک امید آپ کو نظر آئے گی عمران خان کی صورت میں, کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں, بچوں کے لیے عمران خان کچھ کر سکتا ہے. اور جہاں پہ پی ٹی آئی والوں کی آنکھوں میں اس وقت اعتماد ہے, یقین ہے, وہیں پہ حکومت کی آنکھوں میں خوف ہے. تو ایک اور چیز یہ ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا, انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. ان کو پتا ہے کہ یہ جلسہ پی ٹی آئی نے کرنا ہی کرنا ہے. اگر پی ٹی آئی کو یہ روک سکتے ہوتے تو یہ انہوں نے سرنڈر کیوں کیا کل عمران خان کے سامنے, انہوں نے NOC کیوں جاری کیا؟ نہ کرتے نا, ٹھیک ہے آپ نے شرائط 40 لگا دی, علی میر گنڈا پر معافی مانگے, یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, سٹالز نہیں لگیں گے, استقبالی کیمپ نہیں لگیں گے, یہ سارے کچھ, لیکن آپ نے NOC تو جاری کیا نا. کیوں؟ آپ کو پتا تھا کچھ بھی ہو جائے اب اس جلسے کو نہیں روکا جا سکتا, نہیں روکا جا سکتا, نہیں روکا جا سکتا. اور آپ اب موٹر وے بند کر دی, GT روڈ بند کر دیا, سڑکیں بند کر دی, آپ عوام کی غیظ و غضب کو دعوت دے رہے ہیں, عوامی نفرت آپ جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں, لوگوں کو غصہ دلا رہے ہیں, لوگوں کے اندر اپنی نفرت پیدا کر رہے ہیں. پہلے آپ کی اتنی نفرت ہے, لیکن بات وہی ہے, وہ لوگوں کی کیوں سوچیں گے جب وہ عوام کے ووٹوں سے آئے نہیں ہیں, وہ عوام کے کیوں سوچیں گے؟ اور جس طرح سے یہ روڈ بند کرتے ہیں اس سے امپیکٹ بڑھ جاتا ہے. اب پورے لاہور کی ٹریفک ڈسٹرب ہوگی, جس طرح کنٹینرز لگا رہے ہیں, پورے لاہور کی ٹریفک ڈسٹرب ہوگی. موٹر وے بند ہے, GT روڈ کے اوپر رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں. وجہ کیا ہے کہ لوگ نہ پہنچ سکیں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ خان ان سے بہت آگے ہے, یہ خان سے 50 سال پیچھے ہیں. وہ بھائی ان کے لوگ راجہ راشد حفیظ صاحب اور کئی لوگ ان کے جو ہیں وہ جو کراچی کے ان کے طارق صاحب ہیں, جو ان کے عہدیدار بھی ہیں, اور وہاں پہ فارم 45 کے MP بھی ہیں, وہ سارے کے سارے راہ سے پہنچے ہوئے ہیں. سینکڑوں ہزاروں لوگ کل راہ سے پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ ان کو کوئی وہ نہیں ہوگا. پھر ایک اور آپ چیز دیکھیں, انہوں نے سمجھا کہ لوگوں کو راستہ نہیں ملے گا ایک ایسی کمپلیکس جگہ کے اوپر. اور بھائی رات سے لوگ, مقامی لوگ جو ساتھ گاؤں ہیں, دیہات ہیں, ایریاز ہیں, رہنے والے لوگ ہیں, وہ موٹر سائیکلوں پہ آ گئے ہیں اور وہ جا کے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں, موٹر سائیکلوں کے اوپر پک اینڈ ڈراپ دے رہے ہیں. تو جہاں پہ یہ حالات ہو تو آپ کیسے شکست دے سکتے ہیں؟ نہ انہوں نے پیسہ دیا نہ کچھ. یہاں پہ تو پھر بھی 400-500 بائکیاں چلیں, PTI نے انگیج کر لیے تھے اسلام آباد میں سنگجانی والے جلسے میں, وہاں تو وہ بھی نہیں کیا. وہاں لوگ خود موٹر سائیکلوں پہ, مقامی علاقوں کے لوگ جا رہے ہیں, لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں, راستے بتا رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ مینار پاکستان پہ ہوتا تو اس کے پھر مناظر ہی کچھ اور ہونے تھے, لیکن یہاں پہ بھی. اور یہ دیکھیں 16 ماہ ایک جبر رہا ہے, ظلم رہا ہے, کیا نہیں ہوا لوگوں کے ساتھ. حیران کن طور پر میں دیکھ رہا تھا کہ روبینہ رضوان صاحبہ, وہ رضوان غلزئی صاحب کے ساتھ بات کر رہی تھی, وہ 8 ماہ قید رہی ہیں. جو خاتون 8 ماہ قید رہی ہو اس کے اعتماد تو دیکھیں اس ویڈیو میں جا کے. جو اسٹوڈنٹ جس کے 3 بار اس کو اٹھائے گا اس کے اعتماد تو دیکھیں جا کے. جو مزدور, جو دیہڑی دار ورکر ہے, اس کی آنکھوں میں چمک تو دیکھیں, اس کی آنکھوں میں خوف نہیں امید دیکھیں, اس کے اعتماد دیکھیں. اور خوف ان کے اندر ہے جو اس وقت برسر اقتدار ہیں. میاں نواز شریف لاہور بیٹھے ہوئے, کر کے دکھائیں نا کوئی جلسہ, کوئی برقع کنونشن ہی کر کے دکھائیں, نہیں کرتے. دوسری طرف وہ پرلا جیل بیٹھا ہے اور اس کے نام پہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے ہو رہے ہیں, سنگجانی والا بھی, اور آج بھی آپ دیکھ لیں گے. کیونکہ رات کو ہی پتہ چل گیا ہے جس طرح سے لوگ آئے ہیں, جس طرح سے لوگوں کی کمٹمنٹ ہے, لوگوں کے جذبات ہیں, وہ بہت زیادہ. اور پھر ایک چیز اور دیکھیں KPK کو ہم بہت ان کی تعریف کرتے ہیں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زمان پارک میں ایک بڑا کریڈٹ لاہوریوں کا ہے. جب انہوں نے پنجاب کے لوگوں کا ہے, جب انہوں نے عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں ہونے دیا, ڈیفینیٹلی KPK والے بھی وہاں پہ تھے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ پنجاب جو ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد پنجاب سے, یہ ابھی صنم جاوید, طیبہ راجہ, عالیہ حمزہ صاحبہ, یہ سب پنجاب سے جنہوں نے جیلیں بھگتی ہیں. یاسمین راشد صاحب ابھی تک اندر ہیں, عمر سرفراز چیمہ صاحب ابھی اندر ہیں, اعجاز چودھری صاحب ابھی اندر ہیں, شاہ قریشی صاحب ابھی اندر ہیں, اور محمود رشید صاحب, باقی ملٹری کورٹس کے پاس حسان نیازی, حیدر مجید, یہ سب پنجاب سے ہیں. تو مطلب پنجاب بھی کھڑا ہوا ہے. مسئلہ صرف یہی تھا پنجاب میں کہ لیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا. اب لاہور کی تنظیم آئی ہے نا, لاہور کی تنظیم نے وہ کر دکھایا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا تھا. جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو موبلائز کیا ہے, جس طرح سے انہوں نے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے, جیسے پورے لاہور میں انہوں نے ماحول بنا دیا ہے, ماحول کو گرما دیا ہے. اور عمران خان کے بغیر یہ سارا کچھ ہونے جا رہا ہے. اب رات کو سامان روک رہے تھے, ان کو اتنا عقل اور شعور نہیں ہے کہ بھئی آپ سامان روک بھی لیں تو سامان کے بغیر وہ جلسہ کر لیں گے. بلکہ
یہ 3 کے کسی پروگرام میں کوئی بتا رہا تھا، نہیں میں تو پنجوتا بتا رہے تھے یا کون بتا رہا تھا کہ جو سٹیج ہے وہ علی امین گنڈا پور لے کر آ رہے ہیں ساتھ، وہی سٹیج ہوگا جو علی امین گنڈا پور، وہ پورا سٹیج بنایا جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں، اور یہ حالات ہیں۔ باقی پی ٹی آئی سے یہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ٹیکنالوجی میں۔ اظہر مشوانی جو ہے اس نے جو ہے وہ پن لوکیشن اور سارا QR کوڈ اور ہر چیز اس نے شیئر کر دیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں پہ مقامی لوگ موٹر سائیکل لے کے نکل آئے ہیں اور لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوں، پیدل جا کے گائیڈ کر رہے ہوں، تو وہاں پہ آپ کیا مطلب کس طرح سے شکست دیں گے؟ پھر تبدیلی رضاکار جو پی ٹی آئی کے ہیں جنہوں نے یہ ساری کمپین جو ہے وہ چلائی ہے، اور پھر ایک میرے پاس موبائل نہیں ہے، مجھے ان کا نام نہیں ذہن میں آ رہا، جو ایک میاں بیوی جنہوں نے میگا فون کے اوپر سب سے زیادہ انہوں نے ماحول بنایا کمپین کا، جن کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اور بڑا ظلم کر رہے ہیں، اور اسی صنم جاوید کے والد کو اٹھایا ہوا ہے۔ تو وہ جو میاں بیوی ہیں، دیکھیں دو لوگ تھے نا، اور انہوں نے ایسے کمپین کیا ہے کہ ان کی ویڈیوز ملینز میں ان کی ویوز ہیں اس وقت، ٹک ٹاک کے اوپر، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب پہ، ہر پلیٹ فارم کے اوپر ملینز میں ان کے ویوز ہیں، ملینز میں۔ تو یہ حالات ہیں، یہ صورتحال ہیں۔ اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ رات کو جس طرح سے خواتین پہنچی ہیں، بچے پہنچے ہیں، اور یہ بات اب ہر کسی کو نظر آ رہی ہے کہ لاہور میں خوف کے بت ٹوٹ چکے ہیں، بغیر قافلوں کے لوگ پہنچ گئے ہیں، اور یہ ساری صورتحال ہے۔ تو دیکھیں آج کا جلسہ جو تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے، اور آج کا جلسہ جو پنجاب حکومت کو ہلا دے گا، اس کے آفٹر شاکس بھی آتے رہیں گے، اور یہ جو کچھ یہ موٹر وے بند کر رہے ہیں، سڑکیں بند کر رہے ہیں، یہ اپنی نفرت بڑھا رہے ہیں۔ رات کو ہی لوگوں کا جذبہ نظر آ گیا ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگ رات کو ہی پہنچے ہیں، اور یہ جانتے نہیں ہیں لوگوں کو لوگ کس حد تک جا چکے ہیں۔ جب عمران خان جیل سے بیٹھ کے ان کو پیغام دیتا ہے کہ بجائے اس کے کہ تم خودکشیاں کرو، 2 دن کی تکلیف برداشت کر لو اور جلسوں میں چلے جایا کرو۔ جب عمران خان جیل سے پیغام بھیجتا ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو کئی دن تک پتہ نہیں کتنے کلومیٹر لوگ چلے تھے، تو یہاں تو 15-20 کلومیٹر آپ نے چلنا ہے۔ تو یہ بات پی ٹی آئی کا جلسہ، رات ٹریلر چل گیا، آج پوری فلم ان کو نظر آئے گی، ان کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے جلسے ہوتے ہیں، اور جذبہ کیا ہوتا ہے، جنون کیا ہوتا ہے، اور بڑے تاریخی مناظر جو ہیں وہ آئیں گے، اور یہ تصادم کی کوشش کریں گے، جس طرح سے سڑکیں بلاک کر رہے ہیں اور خاردار تاریں بچھا رہے ہیں، لیکن کوئی چیز نہیں روک سکتی، کیونکہ جب کوئی کمٹمنٹ کر لے کہ ہم نے جانا ہے، عمران خان کے کہنے پہ جانا ہے، اور لوگوں کے ابھی تک جہاں وہ جو ویڈیو پیغامات آ رہے ہیں وہ بہت جذبے والے ہیں۔ تو رات کا جو نتیجہ ہے اس نے بتا دیا ہے میچ سے پہلے ہی کہ میچ کا ونر کون ہے۔ دھا خان نے بٹھا دی ہے، کانپیں ان کی ٹانگ رہی ہیں، سمجھ ان کو آ نہیں رہی۔ ان کو یہ تھا کہ اجازت دیتے ہیں تو زیادہ نقصان ہمیں ہے، یا نہیں دیتے تو ہمیں زیادہ نقصان ہے۔ کسی نے کہا کہ اجازت دے دو، لیکن اتنا چیزوں کو روک دو، ٹریفک اتنی سلو کر دو کہ بندے نہ پہنچ سکیں۔ اور بھائی اب میٹر ہی نہیں کرتا لوگ کتنے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کا جلسہ تو مطلب یہ ہو نہیں سکتا کہ ناکام ہو، اتنے لوگ جو پہنچ جاتے ہیں کہ آپ اس کو کامیاب جلسہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو اس میں تقاریر ہوں گی وہ بہت اہم ہوں گی، اور اس شہر لاہور میں ہو رہی ہوں گی جس لاہور سے یہ 9 مئی والا سارا معاملہ شروع ہوا، اور 16 ماہ بعد لاہور میں کوئی پی ٹی آئی کی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے، اور وداؤٹ عمران خان کے بغیر ہونے جا رہی ہے، عمران خان کے نام پہ ہونے جا رہی ہے، اس کی رہائی کے لیے ہونے جا رہی ہے، عدلیہ کی آزادی کے لیے ہونے جا رہی ہے۔ تو دن بڑا اہم ہے، دیکھتے ہیں جی آج کس طرح کی تقاریر ہوتی ہیں، کیا صورتحال بنتی ہے، اور قافلے کہاں سے پہنچتے ہیں، راستوں میں قافلوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ لیکن ابھی تک یہ نظر آ رہا ہے کہ اتنے لوگ پہنچ جائیں گے کہ یہ حکومت کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا، تصور میں نہیں ہوگا۔ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔